السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ مظلوم ہو یا ظالم۔ مظلوم کی مدد یہ ہے کہ ظالم سے اسے چھڑایا جائے، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے باز رکھا جائے۔ کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ جو شخص بغیر اجازت اپنے بھائی کے خط کو دیکھے گا، وہ آگ کو دیکھے گا۔ ہمسائے کا حق چاروں طرف 40 گھروں تک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اسے کہہ دو کہ پڑوسی کی عزت کرے۔ کافر پڑوسی کا ایک حصہ حق ہے، مسلمان پڑوسی کا 2 گنا اور رشتہ دار پڑوسی کا 3 گنا حق ہے۔ جو شخص جو بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ میری امت میں سے نہیں۔ پیٹ سے بڑھ کر کوئی بدترین برتن نہیں۔ جو شخص اس بات سے خوش ہو کر کہ لوگ اس کے لیے تازمن کھڑا ہو، وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 2 قطروں سے بڑھ کر کوئی قطرہ پسند نہیں۔ پہلا آنسو کا قطرہ جو خوف خدا سے نکلے، دوسرا خون کا قطرہ جو خوف خدا میں گرے۔ بازار سے اولاد کے لیے جو چیز لاؤ، پہلے لڑکی کو دو، پھر لڑکے کو دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم میرے پاس عصب نسب لے کر نہیں آؤ۔ کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے تمام عمر خدا کی خدمت میں گزار دی۔ جو علم کی راہ پر چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتے ہیں۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جس نے علم کا راستہ اختیار کیا، اس نے جنت کا راستہ اختیار کیا۔ جس نے طالب علم میں وفات پائی، گویا وہ شہید ہوا۔ گود سے قبر تک علم حاصل کرو۔ علم بغیر عمل کے بوال ہے، اور عمل بغیر علم کی تباہی ہے۔ ہمیشہ سچی اور حق بات کہو، اگر کڑوی ہی ہو۔ 3 عمل ایسے ہیں جو انسان کی موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ۔ نمبر 2، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 3، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ بلند ہمتی ایمان کی علامت ہے۔ وہ شخص بے دین ہے جس میں دیانتداری نہیں۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ اپنی محنت کی کمائی سے بہتر کھانا کسی شخص نے کبھی نہیں کھایا۔ خاموشی بہت بڑی حکمت ہے۔ عمل نیتوں کے ساتھ ہے، اور ہر شخص کو اس کا اجر ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ منافق کے 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب بولو تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت لے تو خیانت کرے۔ مومن کی مثال کھیتی کے پودوں کی طرح ہے، جسے ہوا کبھی جھکا دیتی ہے، کبھی سیدھا کر دیتی ہے، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے، جو کھڑا رہتا ہے اور ایک ہی دفعہ اکھڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا بھی پیدا کی ہے۔ دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ پردیسی ہو یا راستہ چلتے مسافر ہو۔ وہ ذلیل ہوا جس نے بڑھاپے میں والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کی۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے بیان کر دے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔
شرک کے بعد بدتر گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے، اور ایمان کے بعد افضل ترین نیک اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانا ہے۔ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ انصاف کی بات ظالم بادشاہ کے سامنے کہنا بہت بڑا جہاد ہے۔ صبر ایمان سے ایسے ملا ہوا ہے جیسے سر سے جسم ملا ہوا ہے، اور صبر ایمان کی روشنی ہے۔ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ دوزخ میں پہنچنے والا کام جھوٹ بولنا ہے۔ جو جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسائے اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ اگر کوئی برا کام دیکھے مگر منع نہ کرے تو اللہ پاک عذاب نازل کرے گا اور سب کو اس میں گھیر لے گا۔ اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ جو موت کو یاد رکھے اور اس کی اچھی تیاری کرے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ بے وقوف وہ ہیں نفس کی پیروی کرے اور اللہ سے امید رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں کا روز قیامت میں دشمن ہوگا۔ نمبر 1، وہ جو میرے نام پر عہد کرے اور پھر توڑ دے۔ نمبر 2، جو کسی آزاد کو بیچ کر اس کی قیمت کھائے۔ نمبر 3، جو کسی کو مزدوری پر لگائے اور کام ختم ہونے پر اس کو مزدوری نہ دے۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ طاقتور وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، طاقتور تو وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ ایک دوسرے کی خوشامد نہ کرو، یہ ایسا ہے جیسے کسی کو ذبح کرنا۔ مومن کو چاہیے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، جو کام طاقت سے باہر ہو اس میں ہاتھ نہ ڈالے۔ سادگی ایمان کی علامت ہے۔ جب کوئی مسلمان پھلدار درخت لگاتا ہے اور اس کے پھل پرندے، جانور اور انسان کھاتے ہیں تو وہ درخت قیامت تک کے لیے اس شخص کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ بہت زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو، اور صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں۔ جو آدمی خونی رشتوں سے قطع تعلق کرے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک آدمی بات کرے اور وہ راز کی بات ہو تو وہ امانت ہے۔ خرید و فروخت میں قسم سے باز رہو، وہ مال بکاوا دیتی ہے مگر پھر اسے مٹا دیتی ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، نہ اسے ذلیل کرے، نہ حقیر سمجھے۔ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ رونا دل کو روشن کرتا ہے۔ باپ جنت کے بڑے دروازوں میں سے ہے، چاہے تو اسے ضائع کر دو، چاہو تو اسے محفوظ کر لو۔ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کا غصہ باپ کے غصے میں ہے۔ دنیا دولت ہے اور دنیا میں اچھی دولت نیک عورت ہے۔ عورت سے 4 باتوں کے سبب نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، مال کے لیے۔ نمبر 2، خاندان کے لیے۔ نمبر 3، حسن کے لیے۔ نمبر 4، دین کے لیے۔ بہتر ہے کہ تم دین کے لیے کرے۔ مظلوم کی آہ سے ڈرو کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ انصاف کی ایک گھڑی سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ سب سے بڑی نیکی اپنے دوستوں اور ہم نشینوں کی عزت کرنا ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔
زبان سے اچھی بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ جو شخص اپنا غصہ نکال لینے کی طاقت رکھتا ہے اور پھر صبر کر جائے، اس کے دل کو اللہ اطمینان اور ایمان سے لبریز کر دیتے ہیں۔ جھوٹی گواہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے قریب جا پہنچتا ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جس کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کرے۔ اپنے کسی بھائی کو مشکل میں دیکھ کر خوش مت ہو، ممکن ہے اللہ اسے مشکل سے نکال کر تمہیں مشکل میں ڈال دے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا۔ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی وہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے۔ جو شخص دوسرے کو نیک کام کی ترغیب دیتا ہے تو اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو، اور جو کسی کو برے کاموں کی ترغیب دیتا ہے تو اسے اس قدر گناہ ہوتا ہے جتنا برا کام کرنے والے کو۔ عورتوں میں سب سے اچھی وہ ہے جسے اس کا شوہر دیکھے تو وہ خوش ہو جائے۔ اللہ پاک کے نزدیک بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کا خیر خواہ ہو۔ جب تجھے نیکی کر کے خوشی اور برائی کر کے پچھتاوا ہو تو تم مومن ہو۔ اپنے مسلمان بھائی سے ملتے وقت تمہارا مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا اور برائی سے روکنا اور بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے۔ جس چیز کا میں نے حکم دیا اس پر عمل کرو، جس چیز سے میں نے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ تم سے پہلے امتیں اپنی نبیوں سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھیں۔ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جو مستقل ہو اگر تھوڑا ہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عزیز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا ناپسند فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے درمیان درجے میں ایک گھر کی ضمانت ہر اس شخص کو دیتا ہوں کہ جھوٹ چھوڑ دے، چاہے مذاق ہی کر رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے گھر بنانے یا لینے سے پہلے اچھے ہمسایوں کی تلاش کیا کرو، اور راستہ چلنے سے پہلے اچھے ساتھی کو تلاش کر لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں ایک دوسرے کو تحفہ بھیجا کرو کیونکہ اس سے کینہ دور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں جب کسی قوم کا بڑا آدمی آئے تو اس کی تعظیم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دنیا میں شراب پی وہ آخرت میں شراب سے محروم رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول میں زمزم کا پانی لے کر کھڑے ہو کر پیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے ساتھ ککڑی کھاتے ہوئے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے ساتھیوں سے اجازت لیے بغیر دو دو کھجوروں کو ملا کر کے نہ کھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کھجوریں ہو وہ لوگ بھوکے نہیں ہوتے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کو مدینہ منور کی 7 اجوا کھجوریں کھا لی، اس کو اس دن کوئی زہر اور جادو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجوا عالیہ میں شفا ہے۔ صبح کے وقت اجوا کھجور کا استعمال کرنا تریاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکہ بہترین سالن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے اللہ پاک کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ حافظ۔